حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اب جن کی 11ویں شریف ہے، جن کا لقب غوث الاعظم ہے، جو محبوب سبحانی ہیں، جو قطب ربانی ہیں، جو شیخ مکین و مکانی ہیں، ان کی کہانی بھی آپ نے سنی. بلا اطاعت نبوت کے کوئی ولی ہو بھی نہیں سکتا. آپ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، پیدا ہوئے جیلان، حسنی حسینی سادات، تھوڑی سی عمر بڑی ہوئی، ماں سے اجازت چاہی، بغداد مرکز علم و فن ہے، ماں مجھے اجازت دے دو میں جا کے وہاں علم دین حاصل کروں. آپ نے علماء سے سنا ہے، میں کہانی نہیں سنانا چاہتا. راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب کو لوٹ لیا. اس نوجوان عمر کے ہونہار کے پاس بھی ایک ڈاکو پہنچا. تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 اشرفی. پوچھا کدھر؟ کہا کمر میں بدھی ہوئی. اس نے سوچا لڑکا مذاق کر رہا ہے. دوسرا آیا، اسے بھی یہی جواب. تیسرا آیا، اسے بھی یہی جواب. یہ سارے ڈاکو پہنچ گئے اپنے سردار کے پاس کہ اس ماحول میں جب موت ان لوگوں کے سر پہ رقص کر رہی ہے، ہم ان کا سارا مال و متاع لوٹ چکے ہیں، ہم ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں. ایسے عالم میں ایک نوجوان ہے جیلان کا جو ہم سے مذاق کر رہا ہے. کہا پکڑ لاؤ. لے گئے. پوچھا بولو بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی. کدھر ہے؟ کمر میں بدھی ہے. تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ تم کہہ سکتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا بیوقوف سمجھتے ہو کیا مجھ کو؟ نہ کوئی غم نہ کوئی خوف. بیوقوف سمجھتا ہے مجھ کو؟ میں چلا ہوں علم دین حاصل کرنے. میری ماں نے یہ 40 اشرفی دے کے مجھ سے 2 وعدے لیے ہیں کہ تم رسول اللہ کی اولاد ہو، تم حسن حسین کے گلشن کا بھاگتا ہوا پھول ہو، تم سے دنیا میں اسلام کو پھیلنا ہے. اس لیے عبد القادر ماں کے 2 قول کو گرہ میں باندھ لینا. کبھی جھوٹ مت بولنا اور کبھی حرام روٹی مت کھانا. تمہاری زندگی کے 2 اصول ہونے چاہیے سنت کی روشنی میں: صدق مقال، رزق حلال. سچ بولنا، حلال رزق کھانا. اب یہ 2 جملے ماں نے کہا ہے سچ بولنا، جھوٹ کیسے بول دوں؟ اللہ جانے یہ جملے تھے یا ولایت کے تیر و نشتر تھے. سینے میں ڈاکو کے اتر گئے. احمد نام تھا ڈاکو کا. رونے لگا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے اے پروردگار، یہ ننھا سا بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں. سر پہ اس کی موت کھیل رہی ہے. میری تلوار کسی بھی وقت اس کا خون چاٹ سکتی ہے، مگر یہ بے غم بھی ہے، بے خوف بھی ہے. خوف ہے تو تیرا ہے، پاس ہے تو اپنی ماں کے حکم کا ہے. کہتا ہے کہ ماں سے وعدہ نہیں توڑوں گا. اے اللہ ہم نے تو تجھ سے تیری بندگی کا وعدہ کیا تھا. اے اللہ ہم نے تو تجھ سے تیری اطاعت کا وعدہ کیا تھا. اے اللہ ہم نے تو تجھ سے تیری رضا کا وعدہ کیا تھا. بچہ ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا ہے. ہم نے تو زندگی بھر تیری بغاوت کیا. مالک آج ہم اسی بچے کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں. ڈاکوؤں 60 ڈاکو تھے. ڈاکوؤں کا سردار غوث الاعظم کے ہاتھ کو پکڑتا ہے. عبد القادر ہاتھ بڑھاؤ، تمہارے ہاتھ پہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج سے یہ رہزنی نہیں کریں گے. ڈاکوؤں سے کہا مال سب کا واپس کر دو، اور پھر ڈاکوؤں سے کہا جاؤ تم اپنی ڈکیتی کرو، اب میں نے ڈکیتی سے توبہ کر لیا ہے. عبد القادر کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کر لیا ہے. ڈاکوؤں کی آنکھوں سے بھی آنسو تھے. کہنے لگے سردار، جب ہم برائیوں میں تم کو اپنا سردار مانتے تھے تو آج بھلائیوں میں بھی تم ہی ہمارے سردار رہو گے. تم نے بیعت کیا ہے اگر اس بچے کے ہاتھ پہ، تو ہم بھی بیعت کرتے ہیں اس بچے کے ہاتھ میں. حضرت میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ قادری ہونے پہ ہم کو فخر ہے، چشتی ہونے پہ ہم کو فخر ہے، اور نقش بندی ہونے پہ ہم کو فخر ہے، سہروردی ہونے پہ ہم کو فخر ہے. قادریوں سن لو، سب سے بڑا قادری اور سب سے پہلا قادری وہ احمد ڈاکو تھا جس نے غوث الاعظم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے قادریت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا. یہ سب سے پہلا قادری.
بغداد پہنچے، سچ کی برکت دیکھی آپ نے؟ سچ بولنے کی برکت دیکھی آپ نے؟ کتنے ڈاکو ہدایت کی راہ پہ آ گئے، کتنے بے ایمان ایمانداری کی راہ پر کے آ گئے۔